میرے انبیاء سارے آ گئے. بشر کے ساتھ خدا کے کلام کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کیوں بات ہو گئی؟ اور انداز جو ہے ماں کا نام بشر، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. کیا ذرائع ہیں؟ ایک ذریعہ تو وہ ہے کہ جو خدا رسول کے ساتھ یا نبی کے ساتھ کلام کرتا تھا، الا وحیا، اس کے ذریعے. اب یہ جو ہے وحین، قرآن نے خود اس کے دو طریقے بتائے ہیں. یعنی نبیوں کی طرف جو خدا اپنے احکام بھیجتا تھا یا ان کو حقیقت کا علم دیتا تھا، اس کے دو طریقے خدا نے خود بتا دیے. ایک طریقہ تو ہے عام انبیاء کرام کے متعلق، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا خصوصیت تھی، کیا حکمت تھی کہ صرف ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق قرآن نے دوسرے لفظ استعمال کیے ہیں. میں ابھی عرض کروں گا. انبیاء کے متعلق جو وحی آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں یہ بات وضاحت سے آ گئی. جبریل کا لفظ آیا ہے اور کہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ 2/97 2/97. انہ جبریل نے نازل کیا اس قرآن کو تیرے دل پر خدا کے اذن، قانون خداوندی کے مطابق تیرے قلب پر نازل کیا. اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ ہم غیر اجنبی یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوتا تھا، کس طرح سے یہ نزول وحی ہوتا تھا، جبریل کیسے آتے تھے. اور لیکن جیسے بھی تھا، بات تو یہ قلب نبوی کے اوپر کی ہے، قلب نبوی کے اوپر یہ نازل ہوتا. دوسری جگہ ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق 16/102 16/102. ان سے کہہ دو کہ روح القدس نے اسے نازل کیا ہے تیرے رب کی طرف سے حقیقت پر مبنی. وہاں جبریل کہا اسی کو یہاں روح القدس کہا ہے. تیسری آیت میں اسی کو روح الامین کہا ہے. نزل بہی روح الامین علی قلبک 26/195
26/195 نزل بہی روح الامین علی قلبک، روح الامین نے اسے نازل کیا ہے تیرے قلب پر۔ یہاں پھر وہی بات ہے، قلب پر نازل کیا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ روح الامین یا روح القدس یا جبریل جسے کہا گیا ہے، یہ کیا تھا؟ جبریل کا لفظ سجست کرتا ہے، جبرائیل کے معنی ہوتا ہے خدا کی توانائی، جبر کے معنی توانائی یا قوت ہوتا ہے، ایل کے معنی خدا ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ کچھ ڈیوائن انرجی ہے یہ، جسے ہم نہیں سمجھ۔ کچھ ڈیوائن انرجی ہے یہ، جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ قلب نبوی پر یہ اس حقیقتوں کو آشکارا کرتی تھی۔ یہ ہوتا تھا نہیں، پھر دوہرا دوں کہ ہمارے لیے یہ ڈسکشن جو آج جو ہم کر رہے ہیں، صرف اتنی بات کے لیے ہے کہ اس انداز کی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا سوال نہیں پیدا ہوگا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ نبی کے قلب پر اس کا القاء ہوتا تھا، اور یہ بتایا ہے جبریل جسے روح الامین کہا ہے، روح القدس کہا ہے۔ خود روح کے معنی ہی انرجی ہوتے ہیں، قوت ہوتے ہیں، زندگی، قوت۔ اس لیے اسے جبریل کیجیے کہیے، وہ بھی وہی معنی ہوتے ہیں، روح القدس یا روح الامین کہیے تو وہ بھی وہی معنی ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیوائن انرجی کا اس میں کوئی تصور ہے، ہوتا ہوگا، ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا۔ دوسرا طریقہ
طریقہ جو میں نے کہا ہے نبیوں کے ساتھ تھا، اور وہ تھا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ کے ساتھ خدا نے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے۔